طریقہ تشخیص اس دنیا میں علاج کے لیے بے شمار ہے. ہومیوپیتھک کا علیحدہ ہے, ایلوپیتھک کا علیحدہ ہے, ہربل علیحدہ ہے. حکیم نوید صاحب, میں نے اپنی زندگی میں طریقہ تشخیص اس طرح کا نہیں دیکھا. یہ آنے والے مریض کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ الٹا کر کے رکھ دیں. اب یہ ہاتھ پہ کیا دیکھتے ہیں یہ ان سے پوچھتے ہیں, مرض کس طرح جانچتے ہیں یہ بتائیں گے, علاج کس طرح کرتے ہیں یہ بتائیں گے. اور یقین جانیے میرے لیے یہ بالکل نیا تھا, اس وجہ سے میں ریکویسٹ کیا اور بڑی منت سماجت کے بعد مجھے اس میں ٹائم ملا ہے. تو باقی باتیں حکیم صاحب آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم. دنیا میں تشخیص کے لیے بے شمار طریقہ علاج ہیں, بے شمار طریقے ہیں جن سے تشخیص کی جاتی ہے, چیک کیا جاتا ہے. ان میں آواز کے ذریعے تشخیص بھی شامل ہے. آواز سن کے اس بندے کو کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرنا. واہ. ہاتھوں کے اوپر جو سکن ہے ہاتھ کی, اس کی سکن کی رنگت, اس کے اوپر اگے ہوئے بالوں کی قسمیں, کیونکہ کئی طرح کے بال ہوتے ہیں, ان کے اوپر مطلب جو ابھار ہیں, انگلیوں پر آیا ہوا ورم ہے, اور ناخن ہیں, ناخنوں کی رنگت ہے, ناخنوں کی شیپ ہے. یہ ساری چیزیں ہیلپ آؤٹ ہیں ڈائگنوز کرنے میں مختلف امراض کے. اچھا. اسی طرح لوگوں کی طبیعت, خیالات, سوچ, ان کی وہ ساری چیزیں بھی اس میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کی سب سے زیادہ آسانی یہ ہے کہ پیشنٹ یا کوئی بھی بندہ وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو, اس کو فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا جی. یعنی وہ آپ کے پاس نہ آئے تو کس طریقے سے پھر وہ اپنا ہاتھ, کثرت سے ایسے ہوتا ہے کہ وہ روٹین میں بن چکا ہے اب تو لوگوں کو جو جاننے والے ہیں, وہ اپنا ہاتھ مرد کے لیے, میل کے لیے رائٹ ہینڈ اور فیمیل کے لیے لیفٹ ہینڈ وہ سینڈ کرتے ہیں. اس سے ہم ڈائگنوز کر کے کہ جو سمجھ آیا وہ سارا لکھ کے شیئر کر دیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اور اضافہ آسان میں کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی آپ کے پاس نہیں آیا, وہ پاکستان کے کسی حصے میں ہے یا دنیا کے کسی حصے میں ہے, وہ اپنے ہاتھ کی دایاں یا بایاں, خاتون یا مرد, اس کی تصویر اتارے گا اور آپ کو واٹس ایپ کرے گا. جی واٹس ایپ پر سینڈ کرتے ہیں. اچھا جی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ہاتھوں کی رنگت مختلف ہوتی ہے, ان کی جو یہ جوڑ بنتے ہیں ان کی رنگت مختلف ہوتی ہے. سکن کے اوپر جو بال ہیں بعض کے بالکل نہیں ہوتے, بعض کے گہرے ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, بعض کے گہرے موٹے ہوتے ہیں مگر وہ سکن کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں, لٹے ہوتے ہیں. بعض کے ناخن جو ہیں وہ ایک لمبی شیپ میں ہوتے ہیں, بعض کے گول ہوتے ہیں, بعض کے ناخن ایسے ہیں جن کے ناخنوں میں ایسے لکیر آ رہی ہوتی ہے بلیک رنگ کی. جی. کافی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں. جی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن سے ہم پھر آگے پہچان پاتے ہیں کہ اس بندے کو کیا کیا پرابلم ہے. اچھا. مثال کے طور پر جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ناخن میں یا کسی انگلی میں سیاہ لکیر جا رہی ہے اور کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی. جی. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ٹرائگلیسرائڈ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ فیٹی لیور کی کسی فاز کی طرف جا رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا. اب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فیٹی لیور ہے, اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ گریڈ 2 کا ہے, گریڈ 3 کا, گریڈ 1 کا ابھی ابتدا ہو رہی ہے. تو وہ جب ٹیسٹ پیشنٹ کرواتا ہے تو اگر کروانے کے لیے ریکمینڈ کریں تو تقریباً وہی کنڈیشن نکلتی ہے جو ڈائگنوز میں نکلی تھی, آپ کی تشخیص میں نکلی. جی تقریباً. اچھا, اب دیکھیے یہ چونکہ بالکل منفرد آپ کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی آپ نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ جی اللہ کے فضل سے ایک ڈگری تو پاکستان سے لی ہے, ایک پاکستان سے باہر سے لی ہے, ایک مطلب جو ہے یہ NCT نیشنل کونسل فار طب کا 4 سالہ ڈگری پروگرام ہے. اچھا. وہ کیا.
اور کولمبو یونیورسٹی سے آلٹرنیٹو میں MD کیا. اچھا. اس میں مختلف طرح کے وہ کورسز کرواتے ہیں. آلٹرنیٹو کا مطلب ہے ایسٹرن میڈیسن، تقریباً سارے ایسٹرن طریقہ علاج اس میں آتے ہیں جی. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہم آکوپنکچر کے پوائنٹ ہوتے ہیں، حجامہ کے پوائنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح تشخیص کے پوائنٹ ہوتے ہیں. زبان سے تشخیص کرتے ہیں، سلائیوا سے، تھوک سے تشخیص کی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں یورین سے تشخیص کرتے تھے. جی بالکل. یورین کی رنگت، اس کے اوپر جو جھاگ ہے، بلبلے ہیں، ان ساری چیزوں سے تشخیص کرتے تھے. ایون کہ مکمل ایسی تشخیص کر دیتے تھے یورین دیکھ کے کہ اس کو پتھریاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا اور کوئی جو ایشوز ہیں، میدا ہے، میدے کے مسئلے ہیں، فنگس ہے. تو ان کے اوپر تو بہت کام کی ضرورت ہے. ان کے اوپر اگر کوئی ڈیپلی کام کرے تو بغیر ٹیسٹ کے 90% پن پوائنٹ تشخیص پیشنٹ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. حکیم صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو ہے مریض جو آپ کے پاس آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ جس میں ہم ایک اسپیشلائز کہتے ہیں جی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں کے ہیں، کان کے ہیں، آپ کس چیز کا خاص طور پہ سب سے زیادہ بہتر علاج کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہمیں یہ ہربل اور نیوٹریشن کے کورسز کروائے جاتے ہیں تو اس میں تو تقریباً تمام چیزوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. مکمل انسانی باڈی، اس کا ڈھانچہ، اس کے اعصاب، عضلات، نرو اور پٹھے اور اس کے دیگر ٹیشوز، سب کا علم ہونا ضروری ہے. مگر بس اللہ کی مرضی ہے. میرے پاس پیشنٹ زیادہ وہ آتے ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی. انفرٹیلٹی کیسز جو ہیں ایزوسپرمیا کے ہیں، سپرم کے ہیں، نیل سپرم کے ہیں، پس سیل کے ہیں، یا خواتین میں انڈوں کا مسئلہ ہے، سسٹیں ہیں، فیلوپین ٹیوب بند ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرے پاس تو زیادہ پیشنٹ وہ آتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے. اور حکیم صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کے علاج سے جو ایک ہم پرسنٹیج ایوریج نکالتے ہیں وہ کیا، کتنے پرسنٹ ملتے ہیں؟ اگر میں جی ایمانداری سے اور مطلب اس کو پوری دیانت داری سے بتاؤں تو تقریباً جو اب تک میں سمجھ پایا ہوں 75 سے 80% پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. مگر میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. کافی سارے لوگ ہیں جو وہ ہمارے بتائے ہوئے غذائی شیڈول کو پورا فالو نہیں کرتے. ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کون سا حکیم صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھا لیں، تو بد پرہیزیاں وغیرہ کرتے ہیں جس سے علاج لیٹ ہوتا ہے. اچھا. مگر اگر کوئی پیشنٹ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کو دل سے اور مکمل فالو کرے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں، ذمہ داری لے سکتے ہیں 90% 95% چانسز ہیں وہ ٹھیک ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ کے حکم سے یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اللہ ہی کرتے ہیں. جی اللہ کرتا ہے جی، بے شک اللہ کے پاس ساری طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے. کون سے اس پیارے پاکستان سے باہر والے ملک کے جو آپ کے پاس مریض ہیں جن کا آپ علاج کرتے ہیں جی، کوئی بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے جو باہر بہت ساری دنیا میرا چینل دیکھتی ہے. میں نے کافی ملکوں کا سفر کیا، الحمدللہ 8-9 سفر کیے ہیں. تو میرے زیادہ تر پیشنٹ تو مڈل ایسٹ میں ہیں. اچھا. سعودیہ میں، عمان، بحرین میں، امارات میں. اچھا. یورپ میں بھی خاصے پیشنٹ ہیں، مگر یورپ میں زیادہ پیشنٹ اٹلی اور UK میں. اچھا. باقی ملکوں میں اس طرح نہیں ہے، مگر زیادہ میرے پیشنٹ وہ اٹلی میں اور UK میں ہیں. ان میں تو الحمدللہ کافی ہیں. اچھا حکیم صاحب، وہ اصل میں ایک بات اور بتاؤں، وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ 5-7 لوگوں کو تو آگے بتاتا ہے، لازم ہے. اس سے پھر وہ 1 سے 2 سے پھر 5-7 اس طرح کر کے، تو وہ اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ بندے نے جب ہاتھ بھیجنا ہے تو اس کے ہاتھ سے اس کی ڈائگنوز کر دینا ہے، تو مریض کو آنا نہیں پڑتا، مریض کو سفر نہیں کرنا پڑتا، اس کو آفس سے چھٹی نہیں لینی پڑتی. اور
ابتدا میں غیر ضروری ٹیسٹ نہیں کروانے پڑتے، جس کی ضرورت ہو اس کو وہی کروایا جاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک اور ضروری بات ہے، یعنی آپ یہ بتائیے کہ یہ مرض، یعنی بے اولاد جو لوگ ہیں آج کل کی جنریشن میں، یہ مرض کیوں ہوتا کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، اور ایک جواب تو جو سامعین ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ سننے والوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ آپس کی جیلسی، حسد ہے۔ اچھا جی جی، ان گنت تعداد میں پیشنٹ ہیں وہ بیچارے حسد کا شکار ہیں، وہ گھر کے کسی فرد کا، رشتہ داروں کا، ان کے حسد کا شکار ہیں کہ اس کے بچے نہ ہوں، یہی سوچ ہوتا ہے دوسرے کے دل میں، اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک اور وجہ ہوگی۔ ہاں جی۔ دوسرا ہم دیکھیں، اب سے 40-50 سال پہلے جائیں، نیچرلی خوراکیں تھیں، ٹھیک ہے جی، کثرت سے وہ لوگ مباشرت بھی کرتے تھے، کمزوریاں بھی نہیں تھی، عورتیں بیمار نہیں ہوتی تھی، کھیتوں میں بچہ پیدا کر لیتی تھیں، کام کرتے رہتی تھیں، بالکل صحیح ہے، اور مردوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، 80 سال میں تو بچے ہوئے ہیں جی، بالکل ٹھیک۔ مگر اب جا کے انتہائی سنتھیٹک خوراکیں، ان نیچرل لائف گزارنے کی وجہ سے اب سپرم کے ایشوز بہت بڑھ گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بڑھ جائیں گے یہ خوراکیں جو اب ہے۔ تو ایک منٹ ذرا، اب تو ہر پانچواں جوڑا جی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو پہلے 1.5 سال تو ان کو حمل ہی، پریگننسی نہیں لے پا رہے ہوتے، بعد میں کسی کو مل جاتی ہے مگر کوئی پھنس جاتا ہے علاج کے لیے، کیونکہ ان کے سپرم کے ایشوز ہیں۔ زیادہ تر، میں آخری بات کروں، زیادہ تر میں نے جو لوگ دیکھے ہیں، جو پیشنٹ جن کے بچے نہیں ہوتے، تو وہ صرف عورتوں کو، خواتین کو، اپنی کو دوائی کھلائی جاتے ہیں، حالانکہ ان مردوں میں بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ ان کی اگر کسی کا سپرم ہیں بھی، ان کے اندر پس سیل اتنا ہے کہ وہ سپرم کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے صرف عورت کو آگے نہ کریں، خود اپنی تشخیص اور علاج بھی کروانا چاہیے کہ کہیں آپ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی پتا چل گیا کہ خوراک اس کا بڑی وجہ ہے، اور دوائی، آپ جو ادویات جو ہے وہ میڈیکل یعنی ایلوپیتھک بھی دیتے ہیں، ہربل دیتے ہیں، خود بناتے ہیں، وہ بھی اب بتائیے کہ دوائی جو ہے میڈیکیشن کے سلسلے میں میری تمام میڈیسن عام طور پر ڈائٹری سپلیمنٹس، ڈائٹری میڈیسن ہوتی ہے، خوراک کے ذریعے ان نیوٹرنٹس کو بنایا گیا ہوتا ہے جس سے ہم اس علاج کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فارمل کیمیکلز نہیں ہوتے، کوئی سنتھیٹک کیمیکل نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے اتنی ایبلٹی رکھتے ہیں کہ خوراک سے، کچن کی چیزوں سے ہم علاج کو کمپلیٹ کر لیں، جہاں اس میں میڈیسن کی ضرورت پڑے وہاں پھر جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ واہ واہ، یعنی nothing harm in that۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آج آیا، اس کی فیلوپین ٹیوبز کافی آتے ہیں، فیلوپین ٹیوبز کا مسئلہ تھا، ان کو 1.5-2 ماہ میڈیسن استعمال کروائی، اس سے ان کو خاصا زیادہ فائدہ ہوا، جبکہ فیلوپین ٹیوب اس کی پہلے بند تھی۔ یقیناً بڑا کمال معلومات اس میں اضافہ ہوا، میری تو یقیناً آپ کی بھی ہوا ہوگا۔ اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ حکیم صاحب سے ہم نے کرنا ہے بلڈ پریشر کے اوپر، کیونکہ بلڈ پریشر کا موذی جسے خاموش قاتل کہتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، دیسی طریقہ کیا ہے، تو آپ نے ہمارے اگلے ایپیسوڈ کے میں اس میں ایک فکرہ بولوں گا۔ بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ جب اس کا علاج 2-3 مہینے اگر دھیان سے کر لیا جائے، اگلے کئی سال مریض بریانی کھائے، کڑھائیاں کھائے، انڈے کھائے، کچھ بھی کھائے، بغیر میڈیسن کے اس کا بی پی شوٹ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علاج جب ہو گیا تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ ہائی کیوں ہوگا؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے،
ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے، اس لیے اس پہ تسلی رکھیں، اس میں پھر تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی۔